جسٹس یحییٰ افریدی صاحب آ چکے ہیں. کیا لگتا ہے کیسے جج ہیں وہ؟ آپ کی دور اندیش نظریں کیا کہتی ہیں؟ آپ کی صحافت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ابھی کچھ کہنا ان کے لیے قبل از وقت ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو اپلوڈ کب کریں گے، لیکن اب تک جب ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو 3 چیزیں تو بہت بڑی انہوں نے کر دی ہیں، بہت بڑی، یعنی حیران کن ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یعنی فل کورٹ بلائی، وہ بہت حیران کن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا موجودہ صورتحال میں. یا پتہ ہی ہے کہ کتنی اس وقت ججز کے درمیان اختلافات ہیں، صورتحال کیا ہے، تو ایک مشکل ایک سٹیپ تھا کہ وہ فل کورٹ بلائیں، گو کہ ضروری یہی تھا. فل کورٹ میٹنگ میں کیا ہوتا ہے، ججز بیٹھتے ہیں اور سپریم کورٹ ان کا ایک گھر ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، آپس کے جو اختلافات ہیں اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اور جو بھی صورتحال معاملات ہیں ان کو مطلب سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں افہام و تفہیم سے، بات چیت سے. اس کے بعد جو بہت بڑا ان کا سٹیپ ہے، جو بہت بڑا اور حیران کن ان کا سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ منیب اختر والا جی انہوں نے حلف اٹھا کے جیسے سپریم کورٹ پہنچے سب سے پہلا جو حکم جاری کیا وہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب امین الدین خان آؤٹ، منیب اختر ان. اور یہاں پہ انہوں نے اپنی دیکھیں ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو منصور علی شاہ صاحب ہیں اور تیسرا جج میں امین الدین خان کو کنٹینیو کرواتا ہوں، یہ آپشن تھا. لیکن اس پہ بھی آنے سے پہلے ایک اور چیز کا میں ذکر کروں. دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ ملے جلا تاثر دے رہی تھی کہ یحییٰ افریدی صاحب کے بعد سینئر پیونی جج کون ہوگا، کیونکہ بڑی امپورٹنس تھی سینئر پیونی جج کی. لیکن کچھ وکلا جو اداروں کے بہت قریب ہیں انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ بہت حیران کن تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سینئر پیونی جج اب منصور علی شاہ نہیں ہوں گے، سینئر پیونی جج ہوں گے یحییٰ افریدی صاحب کے بعد سینئرٹی میں چوتھے نمبر والے جج امین الدین خان. تو پہلے تو کیونکہ سپر سیڈ ہو گئے ہیں تو اب یہ سینئرٹی سے بھی ایک طرح سے آؤٹ ہو گئے ہیں. اور وہ تو یہ تاثر دے رہے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی یہ دونوں جج آؤٹ ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب. جوڈیشل کمیشن سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے بھی آؤٹ ہو گئے ہیں. اور اگر یہ بات ان کی مان لی جاتی تو یہ تو بہت تباہ کن تھا، یہ بہت تباہ کن تھا، یہ تو سپریم کورٹ کے اندر لڑائی کو اور زیادہ شدید کر دیتا. لیکن جو ویب سائٹ اپڈیٹ ہوئی ہے اس میں سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں بھی منصور علی شاہ صاحب اور پھر منیب صاحب آ گئے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کو نکالنے والا فورم ہے، یہ فورم اس لیے اہم ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج یا سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج حکومت فارغ کرنا چاہتی ہے، اس کو فارغ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے پاس اکثریت ہو. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں دیکھیں نا کہ یحییٰ صاحب کے بعد یہ 2 جج آ گئے، اگر امین الدین خان صاحب اور جمال خان منتخل صاحب آ جاتے یہ چیزیں اور تھیں. اچھا دیکھیں یہ تو ہے. اب آ جائیں اس بات پر، منیب اختر صاحب والی بات پر. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے کہ قاضی فائز صاحب نے غلط کیا تھا امین الدین خان کو ایڈ کر کے. دیکھیں اپنی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، اس میں غلط صحیح تو نہیں کہہ سکتے، اپنی پسند ناپسند بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، کہ شاید وہ ان کے ساتھ زیادہ مطلب ان کا آپس میں ظاہر سی بات ہے تعلق بھی ہے اور اکٹھے کام بھی کیا ہے پہلے بھی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے نا تمام کورٹ رپورٹرز کو، تمام تجزیہ کاروں کو، ہر پاکستانی کو جس کا ایوریج آئی کیو لیول ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ منیب اختر صاحب کو کیوں نکالا گیا اور امین الدین خان صاحب کو کیوں لگایا گیا. ٹھیک ہے، ساری سی بات. اچھا دیکھیں نا قاضی صاحب چیف جسٹس پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اور یہ سپٹمبر کا تیسرا ہفتہ تھا جب قاضی صاحب نے ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ قاضی صاحب جلدی گھر چلے گئے ہوں یا چھٹی کر لی ہو یا آؤٹ آف ریچ ہو گئے ہوں یا شیڈولڈ میٹنگ سے لیٹ ہو گئے ہوں. کبھی بھی ان کے پورے ٹینیور میں یہ نہیں ہوا. ڈسپلنڈ وہی آپ نے پھر تصدیق کر دی نا کہ جس دن پھر یہ میٹنگ ہونی تھی، جس دن ان کو بتا دیا نون لیگ نے رابطہ کر کے کہ حضور آج آپ نے میٹنگ میں نہیں جانا، ہم کل واردات ڈالنے لگے ہیں، قاضی صاحب اچانک غائب ہو جاتے ہیں. آپ کو کس نے بتایا کہ ان کو نون لیگ نے بتایا؟ اس لیے کہ یہ حکومت کو پتا تھا نا کہ کل ہم آرڈیننس لا رہے ہیں، یہ تو حکومت کو پتا تھا اور تو کسی کو پتا نہیں تھا. تو اگر قاضی صاحب تک یہ خبر پہنچ گئی تھی تو پھر حکومت نہیں پہنچائی نا، یا اداروں نے پہنچائی، اور تو کوئی تیسرا فریق نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ قاضی صاحب جمعرات کو غائب ہو جاتے ہیں، منصور صاحب اور منیب صاحب انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، قاضی صاحب غائب ہو جاتے ہیں، قاضی صاحب آتے ہی نہیں ہیں. میٹنگ نہ یہ پتہ ہے کہ ہوگی نہ یہ پتہ نہیں ہوگی اور میٹنگ نہ ہوئی. اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ شہباز شریف جمعے والے دن کابینہ کا اجلاس بلاتے ہیں اور یا سرکولیشن کے ذریعے سمری سے وہ منظور کرواتے ہیں آرڈیننس، وہ بھیجتے ہیں زرداری صاحب کو، زرداری صاحب آرڈیننس جاری کرتے ہیں اور قاضی صاحب آدھے گھنٹے میں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. وہ قاضی فائز صاحب جو آرڈیننس کے اوپر اتنے اٹیک کر چکے ہیں ماضی میں، جو کہتے ہیں کہ آرڈیننس فیکٹریاں
آرڈیننس جاری کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں, اور ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ کے کیسے پورے پارلیمنٹ کے وزڈم کو چیلنج کر سکتا ہے, اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کر چکی تھی, جو کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا, لیکن سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کر چکی تھی فل کورٹ. اچھا, اب جمعے والے دن قاضی صاحب امین الدین خان صاحب کو ایڈ کرتے ہیں, منیب اختر صاحب پر الزامات لگاتے ہیں, اور شام کو میٹنگ بلا لیتے ہیں. منصور صاحب نہیں آتے, پھر وہ منڈے کو میٹنگ بلا لیتے ہیں, پھر وہ میٹنگ کرتے ہیں, نہیں منڈے کو نہیں, اگلے دن بلاتے ہیں, اور پھر وہ بینچ بنا دیتے ہیں. منیب صاحب نہیں جاتے, پھر وہ بینچ دوبارہ تشکیل دیتے ہیں اور 63A والا فیصلہ دے دیتے ہیں 3-4 دن میں, جمعرات تک. سوموار سے شروع ہوتے ہیں, جمعرات کو فیصلہ دے دیتے ہیں. دیکھیں اس سارے صورتحال میں یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ وہ دو نام. اب آپ ایک سینیریو دیکھیں, سینیریو یہ ہے کہ انہوں نے منصور صاحب کو اس لیے نہیں بنانا چاہتے تھے چیف جسٹس کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان ہوگا, اس کے ساتھ ہوں گے منیب اختر اور یحییٰ آفریدی. یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں تو حکومت کو پہلے سے ہی تھا کہ یار وہ ان کا وہ انپریڈکٹیبل ہے, نہیں پتہ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, لیکن منیب صاحب کا تو ان کو پتہ تھا کہ ان کا کس طرح کا مزاج ہے. اب ان کو یہ تھا کہ اگر منصور علی شاہ بنتا ہے تو ایک منیب مل جائے گا تو 2 کی اکثریت ہو جائے گی, کمیٹی جو بھی فیصلہ کرنے چاہے گی کرے گی. اب 2 کی اکثریت تو پھر ہو گئی ہے ان کے پاس, 2-1 سے وہ فیصلے کرتے جائیں گے, یا یہ سب اقلیت میں آ جائیں گے. ججز کو مزاج کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاج والے جج تھے, اس لیے منصورہ پارٹی کا مزاج تو نہیں ہونا چاہیے نا ججز کے پاس. ثاقب نثار صاحب کا بھی ٹنڈور آپ نے دیکھا ہے, جی وہ پھر ٹھیک تھا. میں اب آ جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ کیوں آپ کے مزاج کی بات ہو رہی ہے. مزاج سے آپ کو پتہ, مزاج سے مراد یہ کہ پتہ ہے کہ کون سا جج اپنے حلف کے ساتھ کھڑا ہے اور کون سا کہاں کھڑا ہے. مزاج سے یہ مراد. حلف صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں نا. نہیں, منصور صاحب کا کون سا فیصلہ آپ بتائیں جو کوئی انہوں نے اپنے حلف سے ہٹ کے فیصلہ دیا؟ مخصوص نشستوں والا دے. مخصوص نشستوں والا فیصلہ جو ہے, عوام نے ووٹ دیا ایک پارٹی کو, پہلے تو وہ 8 فروری کو ووٹ چوری ہو گیا, اور جو بچہ کچھ ابھی آپ نے اس کو دیا. مخصوص نشستوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخصوص نشستوں انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے. اب دیکھیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو الیکشن ایکٹ کے اندر موجود ہیں, اگر اس پہ نہیں ہوئے انٹرا تو اس پہ کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے نا, اس کو تو نہیں ہم کہہ سکتے. اچھا, اس کو نا آپ دیکھیں, یہ 2 مختلف باتیں آپ کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں, ایک بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے. ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں گے انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوئے, کیونکہ یہ بھی قاضی فائز صاحب جھوٹ بولتا رہا ہے, اوپن کورٹ میں بیٹھ کے لائیو جھوٹ بولتا رہا ہے, بددیانتی کرتا رہا ہے, کیونکہ وہ بددیانت انسان. عمران خان سے اختلاف جو کرے گا وہ رہے گا ہی نہیں پارٹی. نہیں, میں اگلی یہ بات. جی میں بالکل. دیکھیں, قاضی جھوٹ بولتا رہا منصب پہ بیٹھ کے, جو کہ انتہائی بددیانت شخص تھا, غنڈہ تھا, بدماش تھا, وہ بیٹھ کے بڑے سخت الفاظ بول رہے ہیں. یہ الفاظ میں آپ کو آف کیمرہ بتا دوں گا کہ یہ کس وکیل کے ہیں, تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ یہ اس وکیل کے قاضی کے لیے الفاظ تھے کہ یہ غنڈہ تھا, بدماش تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب ایماندار تھے. بھائی ابھی ہم اس ٹاپک پہ کر رہے ہیں نا, ثاقب نثار صاحب بھی آ جاتے ہیں. انٹر پارٹی الیکشن ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے نہیں ہوئے, گو کہ ہوئے تھے. اچھا چلیں نہیں ہوئے, آپ نے بلہ لے لیا, آپ نے نشان لے لیا. نشان لے بھی لیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی پھر بھی رہتی ہے,